دیکھو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. مجھے پورا ڈیٹیلز ابھی تک I've just seen that it sounds very heartless کہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بس موٹر کے چلا گیا اور کوئی رسپانس نہیں تھا. We condemn that and we hope that there is action on that. یہ بتائیے گا کہ سید خورشید احمد شاہ صاحب کا جو موقف ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے پریزیڈنٹ صاحب قائرہ صاحب ان کے موقف میں نواز شریف کی ہمارا سب نہیں ہم سب کا موقف ایک ہی ہے. قائرہ صاحب کا شاہد اور زور سے بات کر رہا ہے, رشید شاہ ذرا نرم سے لفظ استعمال کر رہے ہیں, مگر موقف ایک ہی ہے. I don't think you'll be able to find any difference in their positions. پاناما گیٹ میں ہم نے وٹنس کیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اوور آل مارجنلائز ہوئی ہے. ہمیں یہ فرنٹ رنر ایز پی ایم ایل این نظر آتی ہے. دیکھو پیپلز پارٹی پاناما گیٹ میں شاہد آپ کو ایسے نظر لگ رہا ہے, اس لیے یہ آف شور کمپنیز پاناما میں بات ہو رہا ہے, اور پیپلز پارٹی کا کوئی پاناما میں آف شور تھوڑا اس پہ پیچھے ہو سکتے ہیں. نظر میں پاکستان میں کافی ایشوز ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلا پاناما ایشو کو اٹھایا, ہم نے سب سے پہلا دہشت گردی کے ایشو کو اٹھایا, اور ہم مختلف ایشوز کو اٹھا کر لڑیں گے. سہیل خان جی سہیل خان کسی حوالے سے مسلم لیگ کو ریسکیو کیا ہے. نہیں اب متعدد بار اسمبلی کے اندر باہر بھی ہم نے دیکھا ہے, اب ان پر ایک مشکل وقت آ رہا ہے, اب وہ ایک سنا ہے کہ رابطے بھی کر رہے ہیں. تو اس پر آپ یہ بتائیں اب اس حالات میں بھی پیپلز پارٹی ان کو ریسکیو کرنے کے لیے تیار ہے؟ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی نون لیگ کا مدد نہیں کیا, ہم نے جمہوریت کے ساتھ دیا. جب بھی جمہوریت خطرہ میں ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سب سے آگے ہے جمہوریت کو بچانے, اور انشاءاللہ تعالی اگر پھر جمہوریت کو کوئی خطرہ ہوگا تو میں سب کے سامنے آئے گا اور جمہوریت کو بچانے. مگر اس وقت جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, سسٹم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں شاید نواز شریف کی ذات پر کوئی خطرہ ہے, لیکن نواز شریف کا ذات کا اور جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اور آگے جا کے بھی جمہوریت کا جدوجہد لڑے گا اور جمہوریت کو بچائے گا, مگر ہم نواز شریف کے ساتھ کو نہیں بچا سکتے. سولنگی صاحب ایک نیا NRO کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں آپ ایک نیا کیا سوشل کانٹریکٹ اور NRO کا کیا تعلق ہے؟ آپ کا کیا سٹینس ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سائلنس نہیں ہے, ان کے بھی اسٹیٹ نہیں ان کے بھی سائلنس آئے ہیں, ان کے بھی انٹرویوز آئے ہیں. لیکن ون بائی ون دیکھو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا عجیب بات ہے کہ جب میاں صاحب حکومت میں ہوتا ہے تو پھر وہ مساق جمہوریت بھی بھول جاتا ہے, سوشل کانٹریکٹ بھی بھول جاتا ہے, اور جب ان کو ہٹایا گیا ہے پھر یہ سب چیزیں یاد آئی ہیں. تو دس شوز دیٹ میاں نواز شریف صاحب کوئی از ناٹ جینیوئن, ان کا کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, وہ یہ چیزیں نہیں کرنا چاہتا ہے, وہ صرف اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. آپ سوال کر رہے تھے سولنگی صاحب. بلال بھٹو صاحب کل عمران خان صاحب نے بی جے پی عمران خان سے ایک مختصر بات چیت کی, اس میں انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب کو مائنس کر کے بلاول بھٹو کے ساتھ ہم چلنے کو تیار ہیں, کیا کمنٹ کریں گے؟ ہم کسی اور پارٹیز کے کنڈیشنز پر نہیں چلتے ہیں, اور کوئی مائنس کا سچویشن ممکن نہیں ہے. یہ سولنگی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جس گرینڈ نیشنل ڈیبیٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں آپ کی پارٹی انٹرسٹڈ نہیں؟ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. وقت وقت کی بات. شفقت اور اعزاز بلاول صاحب یہ بتائیے کہ میاں صاحب آج کل پارٹی کو بھی غلط کہتے ہیں, نذیر صاحب کے ساتھ جو کچھ اس کو بھی غلط کہتے ہیں, وہ بالکل ایسا لگے گا کہ پارٹی کے موقف کے حامی ہو گئے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو مجھے تو یہ سب ڈرامہ لگ رہا ہے. اگر آپ کے پاس ایک کنسسٹنسی ہوتا, اگر آپ اس نیریٹو کو پہلے سے لے کر چل رہا ہوتا تو پھر صورتحال شاید ڈفرینٹ ہوتا, لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بی بی کی مظلومیت کے پیچھے چھپنا چاہتا ہے, اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. بلاول صاحب کل سینٹ کی بھی تجویز آئی, بابر صاحب نے جس پر بات کی سینٹ میں کہ ایگزیکٹو
اور ملٹری کے درمیان ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے. آپ ایز پارٹی پیپلز پارٹی کی اس پر کیا رائے ہے؟ دیکھو اگر کوئی خطرہ ہوتا, اگر کوئی خطرہ ہے انسٹیٹیوشنل لیول پہ, اگر کوئی خطرہ ہے اور میاں رضا ربانی صاحب ان کا کیپیسٹی میں سمجھتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے, پھر ڈائلاگ کرے. میرا رائے ہوگا کہ پارلیمنٹ میں ملٹری کا یا جوڈیشری کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. شوکت صاحب. بلاول صاحب یہ بتائیے کہ تحریک انصاف والوں نے تو الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی اور ٹکٹ کے لیے بورڈ بنا دیا, تو آپ اگر الیکشن 2017 میں ہوتے ہیں تو آپ اس کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاں ہم بالکل تیار ہیں, ہم تیار ہیں. اگر الیکشنز آج ہے, کل ہے یا 2018. بلاول صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ چند ادارے مل کے اور ججز مل کے پرائم منسٹر کو فارغ کر رہے ہیں, یہ سلسلہ اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی فیوچر میں اگر بالکل چاہتے ہیں کہ there should be no cross institutional interference, مگر آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا یا ہمارا جوڈیشری کا پیناما میں کیا رول تھا؟ انہوں نے یہ سب نکال کر پیپرز میں ڈالے تھے؟ بالکل نہیں. ایک انٹرنیشنل کریڈیبل انسٹیٹیوشن سے آئے ہیں, ادھر سے کورٹ میں گیا ہے. So I think اس صورتحال میں وہ ڈبیٹ to try and link to that is a bit disingenuous. میاں نواز شریف صاحب کی جو اس وقت کی باڈی لینگویج ہے, ان کی پوری پارٹی کی, ان کی اسپیچز ہم دیکھ لیں, وہ ٹورڈز پیپلز پارٹی بڑی سافٹ ہو گئی ہے. ان کو محترمہ بینظیر بھٹو کی قربانیاں بھی یاد آنے لگ گئی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو جدوجہد ہے وہ بھی, وزیر اعظم گیلانی کی جو نااہلی ہے وہ بھی اب اس کو ایک طرح سے ندامت کا اظہار ہونے کیا ہے. تو یہ پس پردہ آپ بھی یہاں موجود ہیں, آپ بتائیں اگر بتانا چاہیں کوئی رابطے ہوئے ہیں انہوں نے ان کی طرف سے, اور اس کا کیا فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. اگر وہ رابطے کی کوشش کرتے ہیں, میں نہیں بات کروں گا ان کے ساتھ, میں فون نہیں اٹھائیں گا, میں میٹنگ میں نہیں جاؤں گا, میں کسی کاغذ پر سائن نہیں کروں گا. they're on their own. بی بی شہید کہتی تھی کہ کچھ سازشیں وہ ہوتی ہیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں آپ کے خلاف, کچھ سازشیں آپ اپنے خلاف آپ سے کرائی جاتی ہیں. تو آپ کا کیا یہ نہیں خیال کہ یہ جو میاں نواز شریف کا پاناما کا ایشو تھا یہ ڈیموکریٹک فورسز سے ہی ان کے خلاف سازش کرائی گئی ہے اور آپ اس میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی مس یوز ہوئے ہیں؟ یہ تو ہر کنسپریسی ایلیمنٹ پہ آپ اسٹریچ آؤٹ کریں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پیناما پیپرز کیس جو ہے وہ نواز شریف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم بائی الیکشن, میں نے ان سے سوال کیا, انہوں نے کہا ہم تب بھی الیکشن لڑیں گے ہم دونوں, تو اب اس کی ضرورت رہے گی کہ بائی الیکشن نہیں؟ یہ تو پیناما کیس پہ ہم نے لنک کیا تھا نا, اور یہ تھوڑا زیادہ اسٹریچ آؤٹ ہوا ہے فرام واٹ وی آر تھنکنگ. تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ الیکشنز جلد آ رہے ہیں اور ہم دونوں اس میں بھرپور حصہ لیں گے. آئی بلیو کہ پاناما کیس کے بعد ملک ایک دوسرے بحران میں چلا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکالا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ دھرنا سیاست کر رہی ہے اور دوسری سڑکوں پہ جی ٹی روڈ کی سیاست کر رہی ہے. آپ کے پاس اس کے لیے کوئی ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے کوئی حل ہے؟ دیکھو یہ ان کا امیچور پالیٹکس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنا رول ادا کرنا چاہتا ہے. ہم ان کا گالی گلوچ کا سیاست نہیں کریں گے, ہمارا اپنا نظریاتی سیاست کریں گے. میرا کل بھی چنیوٹ میں جلسہ ہے اور میں نے ابھی بھی چترال میں جلسہ کیا تھا. ہمارا سیاسی ایکٹیویٹیز اور ہمارا عوامی رابطہ مہم جاری رہے گا. ہمارا پارلیمنٹ میں ہمارا رول ہوگا, لیکن ہم ان دونوں کی طرح اس طریقے کی سیاست نہیں کریں گے. منارٹی کے حوالے سے یہ تقریب بنائی ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کل ایک اپنے بیان میں کہا ہے کہ دو قومی نظریے میں دو قومیں تھیں, ایک کا میں نام لینا چاہتا ہوں, دوسرے کا نام نہیں لینا چاہتا. تو کیا جو انسٹیٹیوشن کے ہیڈز ہیں ان کی طرف سے اس طرح کے بیان آنے چاہیے؟ میں نے یہ بیان سنا نہیں ہے. اگر یہ I do not expect such a statement from an honorable judge. اگر اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے پھر میں ہول ہارٹیڈلی کنڈیم کرتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا ہے.
कायदे आज़म के पाकिस्तान। गुलाम साहब, ज़रूर में काफ़ी अच्छे से मिसिंग पर्सन का इशू चल रहा था। अभी भी सिंध में ये बहुत सारे वाक़यात अभी नज़दीक अभी कुछ दिनों में हुए, तो सिंध गवर्नमेंट भी कोई रिएक्शन दे रही है। आप एज अ पार्टी चेयरमैन क्या कहेंगे इस सिचुएशन पे मिसिंग पर्सन? मैं एब्सोल्युटली अक्रॉस द बोर्ड कंडेम करता हूँ ये मिसिंग पर्सन के जो केसेस हैं जो सिंध में आजकल कोई और नया खबर आता है कि ये हो रहा है। मैं सिंध हुकूमत से भी सवाल करता हूँ कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उन्होंने every single aspect of the law available to them should be applied to return anybody missing persons home. मैंने ह्यूमन राइट्स कमेटी नेशनल असेंबली सेनेट में भी कहा है कि वो भी इस इशू को उठाएं। सही। अच्छा बिलावल साहब, ये बताएं कि इमरान खान ने रिसेंटली यही कहा है कि आप अगली बारी आसिफ अली जरदारी की है, उस पर आप क्या कहते हैं? अगली बारी हुकूमत के लिए आसिफ अली जरदारी का है। साहब 120 में जो इलेक्शन होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। बिल्कुल से हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। हमारा पार्टी कारकुन फैसल मीर हमारा NA 120 में हमारा पार्टी का कैंडिडेट होगा। आप बात करिए जैसे सवाल का। जो गुज़िश्ता इलेक्शन था वो आपकी पार्टी ने जरदारी साहब की क़यादत में लड़ा और पंजाब में जो नतीजे रहे वो सबके सामने है। अगला इलेक्शन क्या वहाँ पे क़यादत पंजाब में क्या देख रहे हैं पार्टी की पोजीशन, क्या पार्टी की कारकर्दगी दिखा पाएगी? पिछले इलेक्शन में सूरत हाल मुख्तलिफ थे। सदर जरदारी को एक सियासी जज ने प्रेसिडेंसी में बंद करके कैंपेन करने का इजाज़त भी नहीं दिया। आप दुनिया में एक एग्जाम्पल निकाल सकते हो देन प्लीज़ डू कि जहाँ एक हुकूमत अपना दौर ख़त्म कर रहा है और वो पार्टी का हेड कैंपेन नहीं कर सकता, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता इलेक्शन पे। उसके अलावा जो दहशतगर्द के ग्रुप्स थे उन्होंने चुन के इमरान खान का नाम लिया, जमात इस्लामी का नाम लिया, नवाज शरीफ का नाम लिया और कहा आप सब कैंपेन करें। पीपल्स पार्टी के अगर कैंपेन करते हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो इक्वल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं था। इंशाअल्लाह ताला 2018 में सरदारी भी होगा, थोड़ा बहुत इक्वल प्लेइंग फील्ड होगा और रिजल्ट्स मुख्तलिफ होंगे। ख्वाजा साहब और फिर शायद ये बताएं कि मियां साहब अदालती फैसले के बाद आवाम के पास गए हैं, तो ये जो सारी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसका कोई उनको फायदा या हासिल वसूल होगा कुछ? मेरा ख्याल में उनका ये कोई फ़ायदा नहीं होगा। मियां साहब अपना ये फेयरवेल रैली जो है निकाल रहा है एंड इट इज़ क्वाइट अपसेटिंग कि हर तकरीर में वो कंटेम्प्ट कर रहा है, तो कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। रिव्यू भी उसी बेंच के सामने होगा और आप उन जजेस के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड हिज स्ट्रेटजी। अभी आपने कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, वो हमें 5 जो जजों के खिलाफ अपनी तकरीर में आप इसको क्या कंडेम करेंगे जजेस के इज्जत वकार के बारे में कि वो सरेआम उनकी मजम्मत कर रहा है कि भैया उन्होंने जो फैसला लिया गलत से हुकूमती वसाइल और हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना बड़ा कैबिनेट है, वो ऐसे लग रहा है वो हुकूमत में रह कर अपोजिशन का रोल अदा करना चाहता है। मेरा ख्याल में ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसे लगता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगता है। जब हम हुकूमत में थे हर धमकी आती थी। थैंक यू सर बाबर साहब। अभी सिंध असेंबली ने एहतसाब बिल मंजूर करवाया। आपके मुखालफिन का कहना ये है कि पीपल्स पार्टी को करप्शन के लिए खुली छुट्टी चाहिए, इसलिए नैब को वहाँ पे मार्जिनलाइज और स्केल डाउन किया गया। आई मीन ये तो हाईली अनफेयर है। जब डेवोल्यूशन के बाद अपने सूबों को ये राइट्स दिए हैं, जब खैबर पख्तूनख्वा ने अपना एहतसाब बिल पास किया है, तो सिंध का हक नहीं है कि हम अपना एहतसाब बिल पास करें। और मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतसाब बिल पेश होगा सिंध में और ये कानून बनेगा,
تو یہ نیب سے اور کامیاب ہوگا. نیب از بلیک میلز پیپل. وہ کیا کہتے ہیں, پلی بارگن بھی کرتے ہیں اور اپنا بھی کچھ رکھتے ہیں اور اس کو بھی دیتے ہیں. یہ all of those things are being removed and there'll be a far more effective, far more impartial institution. ایک تفریح جو پرانی ہے وہ دوبارہ بک رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی. پیپلز پارٹی کو بھی بہت زیادہ علم ہے. -1 2 3 4 -4 کی بات, جیسے میاں صاحب بڑا اس کو کہہ رہے ہیں کہ باقیوں کی بھی باری آئے گی, عمران بھی کہہ رہا ہے. اگر -3 4 ہوتا ہے پیپلز پارٹی خوش ہوگی. دیکھو, آئی تھنک کہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے مائنس کرنے کے لیے, جو صرف عوام کے پاس اختیار ہے. تو عوام الیکشن میں جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ کامیاب. تھینک یو ویری مچ. بس ہو گیا. سوری I missed the start. اگر مسلم لیگ نواز پارلیمنٹ میں آئین کی 62 کے حوالے سے کوئی بل آتی ہے تو دیکھو, ہم نے دیکھنا پڑے گا کیا وہ لے آتے ہیں, لیکن جو چیز ہے نا, جو بھی وہ بل لے آتے ہیں, جو بھی بل لے آتے ہیں 62 اور 63 پہ, وہ نواز شریف پر افیکٹ نہیں کرے گا. ان کا فیصلہ ہو گیا ہے. ریٹروسپیکٹیولی آپ کوئی قانون نہیں بنا سکتے ہیں, تو اس کو بھول جائیں کہ اس کا کوئی فرق ہوگا نواز شریف. تھینک یو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس والد کو ایک سیاسی جج نے نشانہ بنایا. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نواز شریف کو میثاق جمہوریت صرف مشکل وقت میں ہی یاد آتا ہے. نیوز